کو میں سکرین یہ حامد اس کو جو فلیش کریں گے نا وہ والی سکرین جانی چاہیے تاکہ جو گھر بیٹھ کے لکھ رہے ہیں نا اس پہ لکھتے بھی رہیں. ٹھیک ہے, اب ہم 2-3 سوال جو ہے نا اس میں سے اہم جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا یہ سیشن کچھ فردر یوزفل ہو جائے. ٹھیک ہے, اب ہم نے عموماً ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا اگر آپ کورس دیکھیں اسلامیات کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہم سوال بھی میں آپ کو بتلایا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں کوئی تشنگی نہ رہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں غور سے تو ہاں یہ اس کو پھر وہ کر دیں, ٹھیک ہے نا, وہ وہیں تک آئے سارا. ٹھیک ہے, اچھا چلیے جی. اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 7 مین ایریاز ہیں, پتہ ہے نا, اور ہر ایریا میں سے ایک سوال عموماً وہ ضرور دیتا ہے اسلامیات میں. ٹھیک ہے, ہر ایریا میں سے ضرور دیتا ہے. تو سب سے اہم سوال ورشپ والا ایریا ہے, اس میں سے زکوٰۃ ہے, میں نے آپ کو لکھوایا تھا. پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایجوکیٹر, ڈپلومیٹ, ان کو ذرا آپ اچھے طریقے سے پڑھیں. پھر آگے آ گیا تیسرا ایریا ہیومن رائٹس والا, اس میں 2 ہی سوال ہیں, ہیومن رائٹس اور اسٹیٹس آف وومن. تو یہ دونوں اہم ہیں آج کل اس میں سے, اس کے لحاظ سے. ہیومن رائٹس عموماً کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے ان دی لائٹ آف لاسٹ سرمن. ٹھیک ہے, یہ پوچھ لیتا ہے, یہ دونوں سوال دیکھ لیں. پھر اس کے بعد ہے چوتھا ایریا اسلامک سویلائزیشن والا. تو آج کل جس طرح اسلاموفوبیا اور یہ وہ سارا چل رہے ہیں, تو اسلامک سویلائزیشن کا امپیکٹ اسپیشلی اس کے کمپوننٹ اور اس کا امپیکٹ میں نے اس میں شامل کیا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے نوٹس میں, یہ بھی میں ڈسکس کرا دیتا ہوں. یہ اہم سوال ہے. 5ویں ایریا میں سے پھر امپیکٹ والا نکال کے مسلم امہ والا بہت اہم سوال ہے آج کل, اس کو اپڈیٹ سائٹ دیکھ لیجئے گا, مسلم امہ والا. اس کے بعد 6ٹھا چیپٹر آ گیا, اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے, گڈ گورننس ہے. میں نے یہ اکاؤنٹیبلٹی والا سوال میرے خیال میں لے آیا ہوں, اس میں ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا جی, اکاؤنٹیبلٹی والا ہے. اور اس کے علاوہ اسٹرکچر آف گورننس ہے, اس میں یہ اہم سوال ہے. جو لیٹرز ہیں ان کی روشنی میں پبلک ایڈمنسٹریشن, تو 1-2 سوال ضرور دیتا ہے. لیکن 7واں ایریا سب سے اہم ہے جس میں اسلام کے ویریس سسٹم ہیں. کون کون سے؟ اکنامک, نمبر 2 شاباش, پولیٹیکل, جوڈیشل. تو آج کل حالات جس طرح ہیں تو زیادہ تر چانسز کیا ہیں اکنامکس کے, اس کے ساتھ وہ زکوٰۃ کا سسٹم ملا کے دے گا. ٹھیک ہے, اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا, جب بھی کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, شروع سے شروع کرتے ہیں, اور ہمیں سب سے زیادہ کون سا چیپٹر آتا ہوتا ہے, پہلا. تو لیکن ہم ریویژن میں جو ہے نا ہم نا الٹا شروع کرتے ہیں, 7واں, 6ٹھا, 5واں یوں آتے ہیں تاکہ ایک بیلنس سبٹل سا رہ جائے. ٹھیک ہے, تو ہم آخری چیپٹر میں سے پھر اس میں سے 3 سوال پڑھنے ہیں. ٹائم ہمارے پاس کم ہوگا تو کوئکلی بس آپ نے فوکس رکھنا ہے, اینڈ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ پڑھے ہوں گے, آپ نے رضا صاحب نے پڑھائے ہوں گے, انہوں نے لاہور والوں کو پڑھائے ہوں گے, تو نہیں ہیں تو ہم یہ لکھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب سے اہم ہے, آپ نے لکھتے جانا ہے. چیپٹر 7 اسلامک سسٹم, سوشل سسٹم آف اسلام. ٹھیک ہے, اب ڈیئر فرینڈس اس میں ہوتا کیا ہے کہ اب جب بھی سسٹم والا سوال آتا ہے نا, پولیٹیکل سسٹم, سوشل سسٹم, سسٹم آف جسٹس, تو آپ نے ان کے 4 چیزیں یاد رکھنی ہیں. آپ کے پاس نوٹس میں لکھی ہوئی ہیں, جو باہر ہیں وہ والے دیکھ لیں گے. ان میں سے جو ہے نا لکھنا ہے سب سے پہلے اس سسٹم کے کمپوننٹ لکھیں. نوٹس میں جو ہے نا ہم اکنامکس کے لکھیں گے, نوٹس پہ نہیں لکھنا, آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے. نمبر 1 کمپوننٹ آف دیٹ سسٹم, کمپوننٹ آف دیٹ سسٹم. اب اس کمپوننٹ میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم ہوگا تو اس کے کمپوننٹ لکھیں گے, اکنامک سسٹم ہوگا تو اس کے لکھیں گے, جسٹس سسٹم ہوگا تو اس کے لکھیں گے. سب سے پہلے آپ نے کمپوننٹ آف ان کے سسٹم لکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 2 پھر آپ نے لکھنے ہوتے ہیں پرنسپلس, پرنسپلس کہ اس سسٹم کے اصول کیا ہیں. اسلام کا سسٹم آف جسٹس ہے, اس کے اصول. اسلام کا سسٹم آف پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کے اصول. سوشل سسٹم ہے, اس کے اصول. جو بھی سسٹم پہ سوال آئے, ایک میں پڑھا رہا ہوں, آپ نے اپنے نوٹس کو, مٹیریل کو اس لحاظ سے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, اکنامکس والا ہم پڑھتے ہیں ابھی. تیسرے نمبر پہ آپ کو آنا چاہیے اس کے کریکٹرسٹکس, کہ اس میں کیا ایسی اسپیشل فیچرز ہیں کہ جو ہم ڈسٹنگوش ایکسپیکٹ. اس کے لیے ذرا اور کون کون سا لفظ آتا ہے, کریکٹرسٹکس. اور کیا آ سکتا ہے, فیچرز. اور کیا آ سکتا ہے, ڈسٹنکٹو فیچر, اور ایٹریبیوٹس, اور سیلینٹ فیچر. جو بھی آ جائے ایک ہی بات ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد آ گیا اس کے آؤٹ پٹس, امپیکٹس, کمپیریزن, یہ سارا سمجھ آ گئی نا. سب سے امپورٹنٹ ان کا امپیکٹس ہوتے ہیں.
امپیکٹس آ جائے, کمپیریزن آ جائے, تو آپ نے کس چیز کا کرنا ہے؟ کمپیریزن آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ پرنسپل کا, اس کے اسپیشل کریکٹرسٹکس کا اور اس کے امپیکٹس کا. میری بات سمجھائیے نا. اب کمپیریزن والا اصول آپ ذرا سیکھ لیں. اسلام کا اکنامک سسٹم آئے تو کس کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں ہم؟ ویسٹ کے ساتھ, کیپٹلزم کے ساتھ. ویری گڈ شاب. پولیٹیکل سسٹم آ جائے تو کس کے ساتھ؟ ڈیموکریسی کے ساتھ. اگر سسٹم آف جسٹس آ جائے تو ماڈرن سسٹم آف جسٹس, جو عدالتوں میں کیا ہوتا ہے اور اسلام میں جائے. سمجھائیں گے نا. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کیا کیا ہے. جو چیز نہ سمجھ آئے میرے سے پوچھ لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اگر جو خود لکھ رہے ہیں انہوں نے لکھ لیا ہے تو اب ہم اس سوال کو شروع کر لیتے ہیں. وہاں پہ بھی آ رہا ہوگا لیکن آپ نے اپنے اس پہ نوٹس پہ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو لکھنا نہ پڑے, ہم کوئکلی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اب سوری جی, اب سب سے پہلے لکھیے, دیکھتے جائیں کہ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے نا, کسی بھی اکنامک سسٹم کے, آپ نے اکنامکس پڑھی ہوگی تو زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں ہم. تو اس میں نا 4 اہم چیزیں ہوتی ہیں. پروڈکشن کے سسٹم آف کسی بھی اکنامک سسٹم میں چیزیں کیسے پروڈیوس ہو جاتی ہیں. دوسرا, ان چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جاتا ہے. تیسرا, ان چیزوں کی کنزمپشن کہ کہاں کہاں کنزیوم کی جاتی ہیں. اور چوتھا, رول آف گورنمنٹ. چوتھا کیا ہے؟ رول آف گورنمنٹ. اب جو لاہور میں دیکھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, ان کے اسکرین پہ آ رہا ہوگا, آپ کے پاس نوٹس میں ہے, تو یہ چیزیں ہیں. اب ہم ان میں سے ڈھونڈتے ہیں کہ کیا کیا ہے. سمجھا گے نا؟ ان میں سے ڈھونڈتے ہیں کہ کیا کیا ہے آپ کو لکھوانے کے لیے. جب یہ ہو جائے گا تو اسلام میں پروڈکشن کا کیا اصول ہے, ڈسٹریبیوشن کا کیا ہے, کنزمپشن کا کیا ہے, ریگولیشن کا کیا ہے, یہ ہم ابھی دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب اگلی چیز جو ہے نا آ گئی, جو آپ کی لاسٹ سلائیڈ ہے, کہ اسلام میں اکنامک سسٹم کے یہ جو ہم نے 4 اصول پڑھے, ان کو کمبائن کر کے کیا بنتا ہے. نمبر 1, پہلا ہے, نیچے سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں اسکرین پہ بھی بتا دوں تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے نیچے سے شروع کریں گے. اللیگل. اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا ہے, یہ چیزیں حرام ہیں. کیا کیا؟ پہلا پوائنٹ, نو ڈسٹنکشن آف حلال اینڈ حرام. چاہے پروڈکشن ہے, چاہے ڈسٹریبیوشن ہے, چاہے کنزمپشن ہے, اس میں اگر حلال حرام کی ڈسٹنکشن نہیں ہے نا تو اسلام میں منع ہے, یہ اللیگل ہے. آپ نے حلال حرام کا خیال رکھنا ہے. اس کے 3 کنسیپٹ ہیں, وہ میں ابھی بتاتا ہوں. پھر ہے کہ اس میں وی ڈونٹ کیئر ٹو پیئنگ زکوٰۃ اینڈ ادر ڈیوز. زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سے ادر ڈیوز ہیں؟ صدقات اور خیرات, نفاق, شاباش. اس پہ اگر نہیں کیا جاتا تو یہ کیا ہے؟ اللیگل ہے. اب یہ زکوٰۃ کا کہاں پہ آئے گا اسلام کے اکنامک سسٹم میں؟ ڈسٹریبیوشن میں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے. تیسرا, چیریٹی فار امیج بلڈنگ. اب زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ امیج بلڈنگ کے لیے. اس کو اسلام کیا کہتا ہے؟ ریاکاری. وہ اس میں سے نہیں آئے گا. چوتھا, سپینڈنگ میں آ جائے گا, کنزمپشن میں, ایکسٹراویجنٹس اینڈ لگزوریس لائف اسٹائل. کہ آپ سپینڈنگ کرتے ہیں لیکن فضول خرچی کرتے ہیں, اسلام اللیگل کرا دیتا ہے, منع کرتا ہے. اسٹنگنگنیس, ویلتھ آف پائلنگ, کہ آپ نے دولت جمع کی ہوئی ہے, اسلام میں اللیگل ہے. اب یہ کون سا اصول ہے؟ کس چیز کا اصول ہے؟ کنزمپشن کا. کس چیز کا اصول ہے؟ کنزمپشن. اسٹنگنیس کسے کہتے ہیں؟ جمع کرنا, کنجوسی. میزرلینس کسے کہتے ہیں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز ہے خرچ کرنے کی, ایک چیز ہے اس کو کنزیوم کرنے کی. کیسے؟ آپ بڑی مشکل سے پیسے خرچ کرتے ہیں تو آپ کنجوس ہیں. چلے میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں اگر بڑی مشکل سے خرچ کرتا ہوں تو میں کنجوس ہوں, لیکن خرچ کر لیتا ہوں. برگر کھانے چلا گیا, 2 بائٹس بچ گئی, میں نے کہا پیک کر دو, اسٹنگینس. سمجھا گے نا؟ کچھ چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہوتی, ہم پھر بھی رکھتے ہیں, انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسٹنگینس, نجوسی کہتے ہیں. یقین مانیے ہمارا گھر بھرا پڑا ہوگا, جو چیزیں ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی پڑی ہوں گی, وی آر اسٹنگینس کا شکار ہیں ہم. ٹھیک ہے نا؟ کیا وہ چیزیں نکال, مصرف. ویری گڈ شاباش. اچھا, اس سے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ لیگل ہے, الاؤ ہیں. یہ 4 چیزیں اسلام الاؤ کرتا ہے منیمم تھریش ہولڈ میں. کیا؟ حلال مین آف لیونگ. حلال مین آف لیونگ سے جتنا مرضی کمال ہے. سمجھ آ گیا نا؟ نمبر 2 جی. اچھا سوری, تھینک یو جی. اچھا, اب آپ بتائیں حلال مین آف لیونگ کیا ہے؟ کہ کمانے کے لیے کیا ہے؟ پروڈکشن, جو مرضی ہے. پھر آ گیا پے زکوٰۃ اینڈ ادر کمپلسری ڈیوٹ. اب بہت کماتے ہیں, ڈسٹریبیوشن. ویری گڈ, بس یہی کمال ہے, نوٹ سے آپ نے سوال بنانا ہے. ویری گڈ, شاباش سارا. تیسرا, چیریٹی, نفاق ٹو دی لیول آف تقویٰ, کہ تقویٰ کے لیول تک جتنا ہے آپ خرچ کرتے رہیں. ڈسٹریبیوشن یا کیا؟ ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن, دونوں میں آ گیا. اور موڈیسٹ لائف سٹائل, کیا ہے؟ سادگی, آرام سے لیتے ہیں. یہ کس چیز میں آ جائے گا؟ کنزمپشن میں. اب ان دونوں چیزوں میں گورنمنٹ کی ریگولیشن کی ضرورت نہیں پڑتی, گورنمنٹ آرام سے کام کرتی رہے. اگلی بات میں جب وہ آ جائے, ہائی چیز آ جائے, گورنمنٹ کی انٹرونشن کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ اللیگل چیزوں میں. لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ زبردستی زکوٰۃ دے گی. سمجھا گے نا؟ تو اچھا, اب مورل, ہائی مورل سٹینڈرڈ کیا ہیں؟
اسلام کے اکنامک سسٹم میں حلال مین آف لیونگ، ڈسٹریبیوشن آف انٹائر ایکسیس ویلتھ، کہ آپ کو جتنی بھی ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں وہ دے دیں، جتنی بھی ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں تقسیم کر دیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ سمپل لائف سٹائل. موڈیسٹ اور سمپل میں کیا ہے کہ موڈیسٹ میں آپ ریاکاری نہیں کرتے، سمپل میں ارریڈیوسیبل منیمم میں آپ رہ رہے ہیں، تو سادہ لائف سٹائل. اسلام میں سادگی کا حکم ہے. سمپلسٹی از اے لائف سٹائل اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اڈاپٹ. ہم نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ الجھایا ہوا ہے. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ 3 موڈ آف لیونگ ہے اسلام کے اکنامک سسٹم میں. اگلی چیز زیادہ اہم ہے، آگے دیکھیے پرنسپل کیا کیا ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتے جائیں. اب لاہور میں احمد بھائی نے جو سوال پوچھا کہ سر کتنا ایک سوال کا اسٹریچ ہو، کیا مزید پڑھیں، کون سی کتاب سے پڑھیں. اب یہ میں نے اصول لکھے ہوئے ہیں 10 15 20 یہ وہ کتابوں سے پڑھ کے. آپ کیا کریں، انسٹیڈ ان اصولوں کو ایکسٹینڈ کرنے کے ان کے ریفرنس یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا. ہاں آپ 15 اصول لکھے ہوئے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن سوال کے لیے یہ سفیشینٹ ہوتے ہیں. سمجھ آئے گی نا؟ جو چیز سمجھ نہ آئے مجھے بتانی ہے. یہ مورل سٹینڈرڈ والا آ گیا. اب ان کے آگے پرنسپل. پہلا پرنسپل ہے ربا فری اکانومی. اسلام میں سود سے منع کیا گیا، سمجھ ہے نا؟ اس کے نیچے 2 لائنیں لکھ لینی. آپ نے پڑھنا ہے قرآن پاک میں آیات ہیں سود کے حرمت کی، جو نہیں کرنی وہ لکھیں. سمجھ آئے گا؟ پہلا اصول 2 لائنیں لکھ لینی ہے کہ اسلام نے منع کیا ہے اس میں سے. اس کے بعد آ گیا حلال مین آف لیونگ. ویری امپورٹنٹ، وہاں لکھا ہوا تھا نا حلال مین آف لیونگ. 2011 میں سوال آیا تھا. یہ چیز سمجھ لیں، 3 چیزیں ہیں، یہ آپ لکھیں گے بھی صحیح، آپ کے پاس نوٹس میں اسی کے آگے ایکسپلین کریں گے. رزق حلال، کسب حلال اور عقل حلال. رزق حلال کیا ہے کہ آپ کے بزنس کی نیچر ٹھیک ہونی چاہیے. ایسی چیزیں جو اسلام میں منع ہیں آپ اس کا بزنس بھی نہیں کر سکتے. کسب حلال کیا ہے کہ چیزیں تو الاؤ ہیں لیکن آپ کا طریقہ غلط ہے، آپ بے ایمان ہیں. تو کسب حلال طریقے کو کہتے ہیں. آپ نے بڑی مشہور وہ سنی ہوگی القاسب و حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے روزی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کیا آ گیا؟ عقل حلال، کہ کنزمپشن ان چیزوں کی کرنی ہے جو اسلام میں الاؤ ہیں. ہم کوئی مثال دے سکتے ہیں ڈیئر فرینڈس. رزق حلال، حلال چیزوں کا بزنس. میں کپڑے کی دکان ہے، حلال چیزیں. کسب حلال، لیکن میرا طریقہ غلط ہے. میں کپڑے کو بھاری کرنے کے لیے پانی ڈال دیتا ہوں کہ یہ بڑا موٹا کپڑا ہے سردیوں کا. تو کیا ہو گیا؟ نیچر آف بزنس تو ٹھیک ہے لیکن میتھڈ غلط ہو گئے. اور پھر آگے کیا ہے کہ مجھے جو پروفٹ ہوتا ہے میں اس سے حلال چیزیں کھا لیتا ہوں. درمیان میں غلطی کیا آ گئی؟ نیچر، میتھڈ کی. اب کپڑے کی دکان ہے، میتھڈ بھی ٹھیک ہے، میں پورا تول کے دیتا ہوں، ناپ کے دیتا ہوں، ریٹ میں گڑبڑ نہیں کرتا، لیکن میرے کنزمپشن پیٹرن میں ایسی چیزیں میں کھا لیتا ہوں جو اسلام میں منع ہیں. تو کیا ہو جائے گا؟ عقل حرام ہو جائے. بات سمجھا گے نا؟ تو تینوں سٹیجز ہوں تو یہ کیا ہے؟ اسلام کا کنسیپٹ آف حلال ہے. میری بات سمجھا گے نا؟ کنزمپشن یہ ہے کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بڑی محنت سے جو ہے نا آپ جائے نماز بیچتے ہیں، آپ اسلامی چیزیں بیچتے ہیں، لیکن کنزمپشن میں کچھ ایسی چیزیں کھا پی لیتے ہیں جو اسلام میں الاؤ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی نا. شاباش. چلو اگلی بات، اگلی چیز اسلام نو ایزی منی. اسلام کسب حلال کو پسند کرتا ہے. تو ایزی منی لائک فراڈ، تھیفٹ، فالسی ہوڈ، جھوٹ بول کے، گیمبلنگ کر کے اسلام منع کرتا ہے. یہ اسلام کا اصول ہے کہ نہیں کرنا. ہیٹ فل فار اے گارڈین ٹو ٹیک دی ٹرسٹی منی. یہ بہت اہم ہے. آپ سول سرونٹ بنیں گے، آپ کے زیر اختیار جو چیزیں ہیں اسلام منع کرتا ہے. آپ ٹرسٹی ہیں، آپ امانت دار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اگر ان چیزوں کا مس یوز کریں گے تو یہ اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے. کامن لائف میں ٹرسٹی شپ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی یتیم کا رزق آپ کے پاس ہے، ان کی چیزیں آپ کے پاس ہیں، کوئی اور چیز ہیں تو آپ انہیں مس یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد ہے نو ایکسپلائٹیشن. اسلام ایکسپلائٹیشن سے منع کرتا ہے. ڈیئر فرینڈس، مہنگائی کی ایک وجہ ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے نا. پہلے کہتے تھے جی ٹیکسی والے جو ہیں نا وہ بارش آ رہی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. پتہ چل جائے کہ کہیں جا رہے ہیں تو بھی ریٹ بڑھا دیتے ہیں. سمجھ آئے نا بھائی؟ ایمرجنسی میں آپ جا رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں اور ایمرجنسی ہے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں، آپ بارگیننگ نہیں کرتے نا. تو یہ کیا تھی؟ ایکسپلائٹیشن تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی اب وہ ٹیکسی اپلائنگ سروسز آ گئے، نام لینا ان کا مناسب نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سرج لگا دیتے ہیں، پی کار لگا. کمال ہے نا، پی کار لگا دیں تو وہ ایکسپلائٹیشن، لیکن وہ پی کارز ہیں، سمجھ آئے نا؟ شاباش. تو اسلام منع کرتا ہے. اور یہی چیز ذخیرہ اندوزی کی وجہ بنتی. پی کار آ گئے، رمضان میں ہم ریٹ بڑھا دیتے ہیں، کتنی بری بات، ٹھیک ہے نا؟ دس از ویری امپورٹنٹ. اسلام منع کرتا ہے نو ایکسپلائٹیشن. نو کنسنٹریشن آف ویلتھ. اسلام منع کرتا ہے کہ دولت کا ارتکاز نہیں کرنا ایک ہی ہاتھوں میں. ڈیفرنٹ دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ کنسنٹریشن آف ویلتھ.
جتنی بھی اکنامک پالیسی ہیں اسپیشلی نیو ورلڈ آرڈر کی 90s کے بعد، اس سے کیا ہوا؟ کنسنٹریشن آف ایکومولیشن آف ویلتھ ہوگا. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا اکنامکس کا ایشو ہی یہی ہے. امیر سے امیر تر ہو گیا، امیر ملک امیر تر ہو گئے، غریب ایسے رہے. اسلام سوسائٹی میں منع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر آگے میں نے لکھا ہوا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کا کیا فینامنا ہے، 15واں پوائنٹ میں وہاں سے پڑھتے ہیں. پھر ہے ریزنیبل پروفٹ. اسلام ایگزوربیٹنٹ پروفٹ نہیں کمانے دیتا. ہمارے ہاں ڈیئر فرینڈ یقین مانیے ایگزوربیٹنٹ پروفٹ لینا، بہت زیادہ پروفٹ لینا مہنگائی کی وجہ بھی ہے. اسلام آباد میں سب سے بڑی مہنگائی کی وجہ کیا ہے؟ بہت زیادہ پروفٹ لینا. چیزیں تو وہی ہیں، آپ 3 کلومیٹر سفر کر کے پنڈی کی طرف جائیں آپ کو وہ چیزیں سستی مل جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا کہ یہ امیر لوگ ہیں پے کر سکتے ہیں. دوائیوں کے کیسز میں ہوا، ڈرگس کے آپ نے دیکھا، دس از رانگ. اگلا اصول کیا ہے؟ یونیک مارکیٹنگ. اسلام کہتا ہے کہ چیزوں کی نیگیٹیوٹی بتائیں. آپ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ بزنس کا اصول بتائیں. انہوں نے کہا اپنے کپڑا ہے اس کی کوئی برائی ہے نا وہ بھی بتا دینی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج کل پوری دنیا اسی پہ آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس پہ لکھیں کہ اس میں اتنی کیلریز ہیں. اور آج کل آپ نے سنا ہوگا جب بچے تھے تمام دوائیاں بچوں کی پہنچ سے، اور طبیعت زیادہ خراب ہو تو شابہ. تو یہ جو ہے نا نیگیٹو چیزیں آپ نے بتانی ہیں اس میں. اور کیا لکھا ہوتا ہے کہ دل کے مریض یہ دوائی نہ کھائیں، یہ خوراک جو ہے نا اس میں اتنی کیلریز ہیں، یہ وہ سارا ہے، ٹھیک ہے نا. اور انڈر ایج سیل نہیں کرنی، اور یہ سارے لکھے ہوتے ہیں نا. تو یہ بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق. نو ہولڈنگ اسپیشلی آف فوڈ اینڈ بیسک نیسیسٹی. ڈیئر فرینڈ اسلام فوڈ اسپیشلی اور بیسک نیسیسٹی کی چیزیں جس طرح دوائیاں یہ وہ ان کی ہولڈنگ سے منع کرتا ہے. ویسے تو ساری چیزوں سے منع ہے، اس پہ تو کرائم ہے نا. اور بلیو می ہمارے ہاں ہولڈنگ ہوتی کس چیز کی ہے؟ صرف شاباش فوڈ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے نا اسلام اس میں سے منع کرتا ہے. اس کے بعد آ گیا رسپانسبل ان اسپینڈنگ آف منی. اسلام کہتا ہے ایکسٹراویجنسی سے نہیں کرنا. کیا مطلب؟ شاباش کہ آپ نے خام خواہ جو ہے نا خرچ نہیں کرنا، اسراف نہیں کرنا. کہا کہ فضول خرچ کس کا دوست ہے؟ شاباش فضول خرچی. اور بلیو می یہ آپ سے گلا نہیں ہے، یہ دنیا کا فینامنا ہے. آپ ملینیل ہیں. ملینیل کی اسپینڈ تھریفٹ کی وجہ ہی یہی بنی. مہنگائی کی وجہ فضول خرچی بھی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، جسے آپ کیا کہتے ہیں پاپولر ٹرم میں فیشن. ضروری نہیں ہے کہ نیا موبائل کا آ گیا ہے تو آپ نے لینا ہے. جب تک وہ آپ کا کام کر رہا ہے آپ کر لیں، ٹھیک ہے نا. گاڑی کا ماڈل بدلنا ہے، نئی چیزیں بدلنی ہیں. تو لوگوں نے ایک بہت بڑے برانڈ میں جو ہی نیا اس کا آتا ہے ہر سال 2 سال بعد وہ ضروری کمپلشن سمجھتے ہیں کہ اگلا ماڈل لیں، ہے نا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہی وجہ ہے. تو مہنگائی کی وجہ ایک یہ ہے. دین کم نو بیگنگ. اسلام منع کرتا ہے بیگنگ سے، اسٹرکٹلی منع کرتا ہے. کہتے ہیں قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ماتھے پہ اسٹگما ہوگا، نشان ہوگا. بیگنگ نہیں کرنی، آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. اچھا اور جو ہے نا کانسٹنٹلی ان چیریٹی زکوٰۃ صدقات خیرات. اسلام کہتا ہے کانسٹنٹلی پورا سسٹم بنایا. آپ نے پڑھا ہے زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، خیرات دیں. زکوٰۃ کیا؟ کمپلسری. صدقات کیا؟ مینس کے کئیوں کے لیے کمپلسری، کئیوں کے لیے جو ہے نا آپشنل. فطرانہ صدقہ ہے تو وہ لیکن کمپلسری ہے، ہر کس نے دینا. اور خیرات کیا؟ کہ آپ اپنی کنزمپشن سے جو بچتا ہے وہ لوگوں میں دیتے رہیں. پورا ایک سسٹم ہے. پرائیویٹ اونرشپ. اسلام پرائیویٹ اونرشپ کی الاؤ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہ آپ جتنی بھی پرائیویٹ اونرشپ لکھیں آپ رکھ سکتے ہیں. پھر منی ہیز دی سپورٹیو رول. اسلام کہتا ہے کہ منی کا سپورٹیو رول ہونا چاہیے. منی سے منی نہیں کمانی چاہیے. ڈیئر فرینڈس کرنسی ایکسچینج میں جو گڑبڑ آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم منی سے منی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام سود کی ایکسٹریم فارم کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا نہیں الاؤ کرنے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا بڑا سختی سے منع کیا. اور اسلام انکریج کرتا ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو. ود ان فیملی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کیسے ہوگی؟ انہیریٹنس سے. اور آؤٹ سائڈ دی فیملی کیسے ہوگی؟ زکوٰۃ اور خیرات سوسائٹی میں. بس یہ یاد رکھنا ہے، سمجھا گے نا. اب آپ کو ایگزام میں سوال آیا تھا کہ کیسے زکوٰۃ سرکولیشن آف ویلتھ میں مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ لکھیں کہ سرکولیشن آف ویلتھ میں زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، وہ سارے چیز. آپ کو بات سمجھا گے نا. اب یہ سارے اصول کیا ہیں اسلام کے. آپ نے کہیں سے بھی پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ ان کو اصولوں کو سٹریچ کریں. اگر نہیں کر سکتے تو سفیشینٹ، ٹھیک ہے نا. آپ ان کے جو ہے نا ریفرنس دے لیں، سارے ہمیں پتہ ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ 2 باتیں ہوں گی. تیسرا لکھیے اسپیشل کریکٹرسٹکس. اب انہی کے آگے لکھتے جائیے گا. یہ جنہوں نے گھر بیٹھ کے لکھنا ہے ان کو میں فلیش نہیں کیا تو ایک دفعہ پڑھتا ہوں تو وہ یہاں سے لے لیں گے، دیکھ لیں گے. کہ دوسری سلائیڈ پہ تھا یونیک مارکیٹنگ، یہ تو میں نے بتا دیا تھا. نو بیگنگ، کانسٹنٹلی ان چیریٹی زکوٰۃ صدقات، پرائیویٹ اونرشپ، منی ہیز اونلی سپورٹیو فنکشن.
اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ود ان فیملی کیسے ہوگا؟ انہیریٹنس سے، اور آؤٹ سائڈ دی فیملی زکوٰۃ سے، جو اسلام کا اصول۔ اگلی بات آگے اسپیشل کریکٹرسٹکس۔ اب یہ وہ چیز ہے جس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ایک اچھا امتحان دینے والا، لکھنے والا کیا کرے گا کہ اگر اصول 10-12 اسے آتے ہیں تو 3-4 اس میں سے نکال کے ادھر بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں سے وہ نہیں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے۔ پہلا ہے کہ اسلام منع کرتا ہے ربا اور ایکسپلائٹیشن سے۔ ربا اور ایکسپلائٹیشن سے، ربا بھی، انٹرسٹ بھی ایک ایکسپلائٹیشن کی فارم ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، ایکسٹریم ضرورت ہے، آپ نے گھر بنانا ہے، بینک آپ سے چارج لے لیتا ہے، تو آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے نا۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بینک آپ کو جو ہے نا قرض دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ جب آپ کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی دیتا ہے، اور وہ کب دیتا ہے؟ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہو۔ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے؟ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا فینومینا سمجھنا ہے۔ اسلام کہتا ہے ویلتھ از اے ٹیسٹ۔ میں نے ریفرنس لکھے ہوئے ہیں، سورہ انعام، سورہ نحل میں ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دولت دے کے آزماتے ہیں۔ پتہ ہے نا آپ کو، اگر ہم ویلدی ہیں تو ہم پہ آزمائش ہے کہ ہم نے اپنی دولت کو کیسے اسپینڈ کرنا ہے۔ دین ویلتھ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو ایفرٹ۔ آپ نے پڑھا ہوگا واللہ یرزق من یشاء بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو ایفرٹ۔ اگر ایفرٹ سے ریلیٹڈ ہوتی تو سب سے زیادہ کس کو ملتی؟ اس مزدور کو جو گرمی سردی میں کام کرتا ہے۔ ایفرٹ تو اگر وہ ہے نا، دس از ویری امپورٹنٹ۔ اسلام کے اکنامک سسٹم کی فلاسفی از بیسڈ آن ویلفیئر۔ آپ میں سے اگر اکنامکس پڑھی ہے کسی نے تو ویسٹرن سسٹم کی ذرا بیس کیا ہے؟ پروفٹ ارننگ، ویلفیئر نہیں ہے، سمجھا گیا نا؟ تو اس میں سے سارا وہ ہے۔ اور کنزمپشن کا کیا ہے؟ ویری امپورٹنٹ، یہ اصول آپ نے سیکھنا ہے کامن لائف کے لیے۔ اسلام کہتا ہے انڈیویجول کیا کرے؟ فروگیلٹی، کم سے کم خرچ کرے۔ آسٹیرٹی، کم سے کم سادگی کے ساتھ جو چیزیں خرچے کم کر سکتے ہیں کریں۔ اور شیئرنگ، بہت سی چیزیں شیئر ہو جائیں تو بہت سے خرچے بھی کم ہو جائیں۔ اب پالوشن کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ اتنی گاڑیاں پلے کرتی ہیں روز، ہو سکتا ہے 10 لوگ جا رہے ہوں اور 10 ہی گاڑیاں ہوں، تو وہ جو ہے نا کامن پبلک ٹرانسپورٹ سے بھی جا سکتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ شیئرنگ۔ جب آپ بچے تھے آپ کو سکھایا جاتا تھا شیئرنگ، ہے نا؟ شیئرنگ کا جی، شیئرنگ از کیئرنگ، وہ جو ہے سکھایا جاتا تھا۔ میں شیئرنگ کرتا تھا، میں غریب آدمی تھا، میں لے کے جاتا تھا روٹی، اور میں شیئرنگ میں ان سے خشک میوے لے لیتا ہوں۔ خیر چلیں ایسی بات نہیں ہے، چلیں اگلی بات جی، بس کنکلوژن جی، بس کنکلوژن لکھنا ہے اکارڈنگ ٹو کویسچن، سمجھا گیا نا؟ کنکلوژن یو ول رائٹ اکارڈنگ ٹو دی کویسچن، اور اس میں جی اکارڈنگ نہیں، کنکلوژن آنسر اکارڈنگ ٹو دی آنسر، ہاں سوری اس میں غلط لکھا ہوا ہے، کنکلوژن ول بی اکارڈنگ ٹو دی آنسر، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سوال جو ہے نا اس میں سے میرے خیال میں ڈبل پرنٹ ہو گئے ہیں آخری اس میں سے، بس اس میں سے یہی لکھنا تھا، کنکلوژن ول بی اکارڈنگ ٹو دی آنسر۔ لیکن یہ جو اگلا چھٹا پوائنٹ ہے، 7واں 8واں، یہ اسپیشل کریکٹرسٹکس میں ہے، یہ میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھا دوں، جنہوں نے گھر لکھنا ہے وہ یہ لکھ لیں گے کیونکہ میں اس میں سے اکٹھے لکھ کے لے آیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں سے جو ہے نا کنکلوژن والا یہ والا سوال ہے، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دی آنسر، ٹھیک ہے؟ اب اس میں سے اگلے اصول لکھ دیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ اکنامک کرائم از وار اگینسٹ گاڈ، ویری امپورٹنٹ ڈیئر فرینڈ۔ اسلام میں کرائم کی نیچر ہے، کچھ کرائم کی نیچر کیا ہے جن پہ آپ کو سزا ملے گی، لیکن اکنامک کرائم کون سا؟ سود۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ میرے خلاف جنگ ہے، یاد رکھنا ہے۔ اکنامک کرائم اسلام میں کیا ہے؟ وار اگینسٹ گاڈ، ٹھیک ہے نا؟ اسلام نے اسپرچول سسٹم، ایک اسپیشل کریکٹرسٹکس ہے کہ اکنامک سسٹم کو اسپرچول سسٹم سے ریلیٹ کر دیا، اکنامک سسٹم کو اسپرچول سسٹم کہا۔ ہیومن رائٹس ہیں، سرپلس ویلتھ دے دو، زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ پیورٹی کرتی ہے، تقویٰ دکھاتی ہے، سارا کچھ۔ پھر چیز ہے اسلام ریسٹرکٹ لگژری اینڈ ویلتھ ایکومولیشن، یہ ہمارے اسپیشل کریکٹرسٹکس ہے، جبکہ ویسٹرن سسٹم میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کمپلسری اینڈ آپشنل ڈسٹریبیوشن میکانزم بناتا ہے۔ کمپلسری میکانزم کیا؟ زکوٰۃ اور کچھ صدقات بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو کمپلسری ہیں، اور آپشنل ڈسٹریبیوشن میکانزم کیا ہے؟ خیرات، نفاق، سارے۔ نو لمیٹڈ لیبلٹی، اسلام کہتا ہے، آپ میں سے جنہوں نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے، لمیٹڈ لیبلٹی کیا ہوتی ہے کہ ایک کمپنی میں آپ نے 50 روپیز لگائے لیکن کمپنی نے لون لیا ہوا ہے 100 روپیز کا، تو آپ کتنے کے رسپانسیبل ہیں؟ 50 کے، یہ لمیٹڈ لیبلٹی۔ اسلام کہتا ہے نہیں، کہ جتنے بھی ہیں آپ نے وہ کرنا ہے، اور یہ بڑا کارپوریٹ لاء کا اگر پڑھا ہے کسی نے تو ایک بہت بڑا ایک اصول ہے کہ اس میں سے آتا ہے۔ اور جی 10 یہ ہے لمیٹڈ لیبلٹی کا، یہ کنسیپٹ ہے کہ ایک بندہ ہے اے اور بی، انہوں نے کمپنی بنائی، اے نے لگایا 100 روپیز، بی نے لگائے 100 روپیز، اس کمپنی نے 500 روپیز لون لے لیا اور ڈیفالٹ کر گئے، اے سے کتنی ریکوری کی جا سکتی ہے؟ 100 روپیز۔ دس از کنسیپٹ از کال لمیٹڈ لیبل۔
ٹھیک ہے نا. تو اب اسلام کہتا ہے کہ نہیں, آپ نے جتنا بھی آپ نے کیا تو آپ اس کے رسپانسیبل ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے جو بھی کام کیا آپ اس کے رسپانسیبل ہیں اس میں سے. اور پروٹیکٹس دی لیبر رائٹ, اسلام نے لیبر رائٹ کی جتنی حفاظت کی ہے نا, ڈفرینٹ سب سے بڑا لیبر کا رائٹ کیا ہے؟ کمپنسیشن, ویج اس کے دینا. اسلام کا اصول کیا ہے کہ مزدور کی شاباش, مزدور کی مزدوری پسینہ. اس کا کیا مطلب ہے پسینہ خشک ہونے؟ امیجیٹلی اس کا کام ختم ہونے سے پہلے, جو ہی اس نے کام ختم کیا یو شوڈ پے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسلامک ان کا جو ہے نا اصول ہے. تو ہوپ فلی آپ یہ 4 باتیں اچھی طریقے سے لکھ لیں گے, سمجھ آ گے نا. کوئکلی اگر ہم ریپ اپ کریں تو آپ کو کیا یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ نمبر 1 اسلامک اکنامک سسٹم کے کمپوننٹ لکھ لیں گے, ان کے پرنسپل, ان کے کریکٹرسٹکس, شاباش. اب ان کا امپیکٹ اور کمپیریزن جو ہے نا, یہ جو پہلا ہم نے لکھا ہوا تھا اکنامک ماڈل, کہ یہ اکنامک ماڈل جو ہے پہلے جو لکھے ہوئے تھے پہلی سلائیڈ کے اینڈ پہ, اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے کہ اگر آپ ہائی مورل اسپرچول وہ کریں گے نا, یہ کام کریں گے تو ہائی مورل ہائٹ پہ چلے جائیں گے, یہ کام کریں گے تو یہ تھریش ہولڈ پہ رہیں گے, اگر یہ کریں گے تو حرام کی طرف جو ہے نا وہ آ جائے گا. اسی کو آپ نے ریورس کر لینا ہے. بات سمجھ آئی؟ جب آپ ان اصولوں پہ عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللیگل, حرام ہوگا, یہ معاشرے میں بگاڑ آ جائے گا. اگر آپ عمل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مورل اور لیگل سٹینڈرڈ کو فلفل کرتے رہیں. سمجھا گے نا. تو یہ آتا ہے, اس کا عموماً کمپیریزن آتا ہے کہ کیا ہمارے ہاں ربا فری اسلام کہتا ہے سسٹم, تو کیا پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ پاسبل ہے نا کہ اسلام کے دنیا میں بہت سے کنٹریز میں کیا ہے, انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں جاپان میں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہے. جاپان والے کہتے ہیں کہ 100 روپیہ لے لیں اور 90 روپے واپس کر لیں تاکہ آپ کے کام بھی ہیں. آپ نے دیکھنا ہے, یو ہیو ٹو ویریفائی, ٹھیک ہے, اس میں سے سارا آ جائے گا. چلو, ایک تو یہ سوال ہو گیا. اس میں کوئی سوال ہے تو آپ بتائیے, اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو بتائیے. جی, اس کے پرنسپل میں 4تھ پوائنٹ, پرنسپل کا 4تھ پوائنٹ کون سا ہے؟ ہیٹفل آف گارڈین ٹو ٹیک دی ٹرسٹی پراپرٹی. میں نے کہا کہ آپ گارڈین ہیں اسٹیٹ کے اور آپ کے پاس اسٹیٹ کی چیزیں ہیں, تو آپ اسٹیٹ کی چیزوں کو مس یوز نہیں کر سکتے. آپ گارڈین ہیں اپنی فیملی کے اور آپ ان کی چیزیں, کہا ہے کہ یتیم کی پراپرٹی نہیں لینی, قرآن پاک کے بہت اسٹرکٹ احکامات ہیں, آئے نا. تو یہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں لکھا. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب اگلا سوال پہلے کون سا پڑھتے ہیں, سویلائزیشن والا نا. یہ سوال آنے کے, اسے آپ کہتے ہیں نا کہ 5واں چیپٹر بنتا ہے نا اس میں سے. ہاں, اس میں سے ضرور آتے ہیں سوال. اب اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر, اب یہ سوال جو ہے نا الیبوریٹیولی بنایا ہوا ہے, اس میں آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جی سلائڈ میں وہ کر دیتا ہوں. اب اس میں سوال میں ایک چیز آپ نے کرنی ہے کہ اس میں سے مٹیریل آپ نے پک کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں آئیں, لیکن آپ نے اس میں سے اسلامک سویلائزیشن اس میں سے تھا یا میں نے وہاں سے بنایا تھا, چلیں بہرحال ہاں یہ چلیں. اب اس میں سے جو ہے نا, نہیں یہ نہیں آیا, ماؤس ہی خراب ہے. چلیں جی, یہ اس میں سے دیکھ لیں, اب آ رہا ہے, آپ اس پہ دیکھ لیں کہ یہ آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. چلیں جی, اب اگلی چیز جو ہے نا اسلامک سویلائزیشن کور. اب اس میں نا 5 اہم چیزیں ہیں جو اس میں سے سوال میں سے کور ہو جائیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, اسی میں سے سوال بنانا ہے. انڈرسٹینڈنگ آف کلچر اینڈ سویلائزیشن 2016 میں سوال آیا کہ کلچر اور سویلائزیشن کا کیا لکھنا ہے. پھر اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کا ان کا رول, یہ والا اس میں شامل نہیں ہے. سیلینٹ فیچر شامل ہے اور اس کے امپیکٹ بھی شامل ہیں. رول اور امپیکٹ کو ایک لکھنے کا طریقہ ہے, وہ میں سوال پڑھا کے پھر آپ کو لکھوا دیتا ہوں کہ کیسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں اس میں سے کور ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہے سویلائزیشن. اب سویلائزیشن کا جو ہے نا 3 چیزیں ہیں, یہ آپ نے پڑھا تھا. ولنگنیس ٹو لیو ٹوگیدر, شیئرڈ وے آف تھنکنگ اور
کنڈیشن جس پہ آپ رہتے ہیں، مینر اینڈ کنڈیشنز جس پہ آپ رہتے ہیں، اگر کوئی لوگ یہ 3 چیزیں پوری کرتے ہیں تو وہ مل کے رہ رہے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ سویلائزیشن۔ اب مینر اینڈ کنڈیشن کو آپ میں سے جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹ کے ساتھ کانٹریکٹ، سوشل کانٹریکٹ، اسے کیا کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن۔ آپ نے پڑھا ہے نا سوشل کانٹریکٹ؟ تو یہ کون سی کنڈیشن ہے جب آپ مل کے رہ رہے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ آئین۔ تو سویلائزیشن میں یہی چیز ہوتی ہیں، 3 چیزیں۔ نمبر 1 ولنگنیس، کہ ہم اکٹھے رہنا بھی چاہتے ہیں۔ دوسرا کیا؟ شیئرڈ وے آف تھنکنگ، کہ جس میں تھنکنگ کا لفظ نہیں لکھا ہوا اس میں لکھ لیں، شیئرڈ وے آف تھنکنگ، کہ آپ ایک چیز پہ اکٹھے سوچتے ہیں اور کن کنڈیشن پہ رہتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ سویلائزیشن۔ اس میں آ گیا شیئرڈ وے آف تھنکنگ، ٹھیک ہو گیا نا اس میں۔ اب آ گیا اس کے ایلیمنٹس آف سویلائزیشن۔ سویلائزیشن کے ایلیمنٹس کیا ہیں؟ پرائمری ایلیمنٹس اور سیکنڈری ایلیمنٹس۔ فیکٹر آف پروڈکشن، کہاں پہ کیسی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، پروڈیوس کی جاتی ہیں، یہ ایک پرائمری فیکٹر ہے۔ ٹریڈ کس چیز کی ہوتی ہے، کلاس اسٹریٹیفیکیشن کیا ہے۔ ڈیئر فرینڈس، ایسی سویلائزیشن جس میں لیٹ سے ایگریکلچر چیزوں کی ہوتی ہے، ٹریڈ، تو وہ کون سی سویلائزیشن ہوگی؟ ایگریرین سویلائزیشن۔ جس میں مشینوں کی، سروسز کی ہوتی ہے وہ انڈسٹری۔ شاباش، یہ میٹر کرتا ہے۔ دین کمز سیکنڈری ایلیمنٹس، ٹرانسپورٹ سسٹم وہاں کیسے ہیں، لوگ ابھی تک اینیمل کارٹ پہ ٹریول کرتے ہیں تو کون سی سویلائزیشن ہوگی؟ پریمیٹیو۔ ماڈرن ٹرانسپورٹ ہے تو وہ ہوگا، یہ جو ہے نا ڈیفائن کرتا ہے۔ پھر سویلائزیشن کا سب سے اہم پارٹ کیا ہوتا ہے؟ کلچر۔ اب کلچر کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ٹریڈیشنل بلیف ہوتے ہیں، ٹوٹل وے آف لائف ہوتا ہے اور تھنکنگ پیٹرن ہوتے ہیں۔ آپ کلچر کی کوئی بھی ڈیفینیشن لکھیں اس میں سے کر دیں، یا ایک ٹوٹل سم آف کسٹم، ریچول، آرٹیفیکٹ، بلیف اینڈ ویلیو، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ کلچر۔ اب آپ نے لکھ دینا ہے کہ اسلامک سویلائزیشن میں پرائمری فیکٹر آف پروڈکشن بھی وہی ہیں، اور اسلام ایک ماڈرن سویلائزیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اسلامک کلچر میں جو ہے نا یہی کسٹم ہے، ریچولز ہیں، بلیف ہیں، وہ آگے لکھا ہوا ہے اس کے کیا ہیں۔ لیکن سویلائزیشن کے کلچر کے جو کمپوننٹ ہوتے ہیں، مٹیریل کلچر جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نان مٹیریل کلچر جو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جو سب سے اہم سوال ہے، یہ 2 مرتبہ آیا ہے پچھلے سالوں میں، وہ ہے کہ سیلینٹ فیچر آف اسلامک سویلائزیشن۔ آپ اگر اپنی کورس آؤٹ لائن دیکھیں نا، اس میں یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں تو اس میں سے سارا آتا ہے، اس میں سے 7-8 لکھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو آ جاتے ہیں کہ اسلامک سویلائزیشن کے سیلینٹ فیچر کیا ہیں، تو نمبر 1 کیا؟ توحید۔ اسلامک سویلائزیشن کا سب سے بیسک فیکٹر ہے توحید، اٹ از اے بیڈ راک آف اسلامک سویلائزیشن۔ دوسرا کیا ہے؟ بلیف سسٹم۔ اسلامک سویلائزیشن کس پہ چلتی ہے بہت زیادہ؟ بلیف پہ، سارے بلیف اس میں لکھنے ہیں۔ تیسرا یونیورسل ڈائمینشن۔ یونیورسل کسے کہتے ہیں؟ عالمگیر۔ عالمگیر کسے کہتے ہیں؟ سب کے لیے۔ شاباش، یہ اگر آپ نے نہیں لکھا نا تو لکھ لیں۔ 5 چیزیں جو ہے نا یونیورسل کہلاتی ہیں۔ نمبر 1 فار ایوری ٹائم، فار ایوری پرسن، فار ایوری پلیس، فار ایوری ٹائم۔ اسلامک سویلائزیشن ایوری ٹائم کے لیے، فار ایوری پرسن ہر کسی کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، فار ایوری پلیس، صحرا میں بھی اس کے احکامات ہیں، دریاؤں میں بھی اس کے احکامات ہیں شامل ہیں۔ فار ایوری ٹائم، ٹائم لکھا ہے؟ اچھا، ٹائم، پلیس، پرپس لکھیے، پرسن اور پرپس، ہر پرپس کے لیے اسلامک سویلائزیشن کے احکامات ہیں۔ اچھائی کے احکامات ہیں، برائی سے روکنے کے احکامات ہیں، سمجھائیے نا سارا۔ اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ یونیورسلزم کا۔ ایک بار یاد رکھیے گا، کوئی چیز، شاباش، کوئی چیز، ویری گڈ، جس نے بھی بتایا، کوئی چیز اگر یونیورسل ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ نو ون از ایکسکلوڈیڈ فرام اٹ۔ لکھیے، نو ون از ایکسکلوڈیڈ فرام اٹ۔ یونیورسل چیز سے آپ ایکسکلوڈ کسی کو نہیں کر سکتے۔ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، کیا آپ کسی ہیومن کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں؟ نا، شاباش، ٹھیک ہے نا۔ یونیورسل ٹروتھ، کیا یہ ٹروتھ کسی کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں؟ یونیورسل ٹروتھ کیا ہے؟ واٹر کیپس اٹس لیول، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہوگا، اس کے لیے؟ تو یہ چیز یونیورسل۔ اسلام کی سویلائزیشن میں یہ ساری ڈائمینشن۔ پریگمیٹک اینڈ پلورلسٹک، اسلامک سویلائزیشن پریگمیٹک بھی ہے۔ پریگمیٹک کسے کہتے ہیں؟ ایسی اپروچ جس سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ اسلامک سویلائزیشن میں کوئی ڈسٹرکشن نہیں۔ شاباش۔ اجتماعیت پہ بیس کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پریگمیٹک کو اردو میں ویسے کیا کہیں گے؟ نہیں، پریکٹیکل نہیں، پلورلسٹک ہوتی ہے اجتماعیت، اور پریگمیٹزم کو اردو میں کون سا لفظ کسی کو اچھی اردو آتی ہو؟ ثابت قدم نہیں، اور ہے ہمہ گیر، یونیورسل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ قابل عمل، ہاں یہ زیادہ اچھا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، قابل عمل ہے، ویری گڈ، شاباش، اچھا لفظ بولا۔ اور پلورلسٹک ہے، مین سارے اس میں شامل ہیں۔ اسلام پلورلزم کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا جی بیلنس سویلائزیشن، ویری امپورٹنٹ۔
ویسٹرن سویلائزیشن میں کس چیز پہ زیادہ زور ہے؟ مٹیریل ڈیولپمنٹ میں. دنیا پہ اسلام میں بیلنس ہے، دنیا میں بھی دین میں بھی، انڈیویجول لائف میں بھی کولیکٹیو لائف میں بھی. اس کے بعد آ گیا ایٹرنل سویلائزیشن، ہمیشہ رہے گی. اسلامک سویلائزیشن کے اصول جو ہے نا جو پہلے تھے آج بھی وہی ہیں. اسلامک سویلائزیشن کا ایک اصول کیا ہے؟ ہمارے کلچر کا کیا اصول ہے؟ مہمان نوازی. وہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، فردر بھی رہے. مین اینڈ یونیورس بیلنس ہے. سویلائزیشن انسان کے لیے بھی ہے، دوسری چیزوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یونیورس کی چیزوں کے لیے بھی ہے. کہا ہے کہ نیچرل ریسورس کو ضائع نہ کریں. اسلام نے انسانوں کے علاوہ بھی بات کی. فریڈم آف تھاٹس اینڈ ایکشن، اسلام جو ہے نا آپ کو فریڈم دیتا ہے، ٹھیک ہے. ایکویلٹی ہے، برادرہڈ آف مین کائنڈ ہے، کہ کہتے ہیں کہ آپ سارے جو ہے نا ایک جیسے ہیں. سیلف پیوریفیکیشن ہے، ویری امپورٹنٹ. اسلام کی سویلائزیشن کی ایک بہت بڑی کریکٹرسٹکس ہے کہ انسان کی نفس کے لیے پیوریفائی کرتی رہتی. اسلامک سویلائزیشن از بیسڈ آن ڈگنیٹی آف مین. ڈگنیٹی آف مین. اب ڈگنیٹی آف مین کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان کی عظمت کے خلاف اس سویلائزیشن میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسلامک سویلائزیشن گارنٹی سوشل جسٹس. ڈفرینس معاشرے میں انصاف اسلامی تہذیب کا سب سے بڑی کریکٹرسٹکس ہے، سیلینٹ فیچر ہے. اٹ ایمفیسائز دی مورل ویلیو. اسلام کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے مورل ویلیو پہ وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. اسلام کی سویلائزیشن کا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اسلامک سویلائزیشن پروموٹ ٹالرنس. اسلام کہتا ہے رواداری سے کام لیں. اسلامک سویلائزیشن انشور رول آف لا، ٹھیک ہے نا، جو قانون کی حکمرانی جو ہے نا وہ قائم کرتی ہے. اور کہا ہے کہ کسی کے سامنے جو ہے نا قانون کے سامنے کیا ہیں؟ سارے برابر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیات کہ بھئی ان کو معاف کر دیں، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ایمن کہ اگر وہاں شاباش کہ وہ بھی کرتی ہیں تو ان کا بھی ہاتھ کٹتا. ویری گڈ شاباش. تو اس کو رول آف لا کہتے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ آپ کو 15 پوائنٹس مل گئے. آپ سمجھتے ہیں اس میں سے 3 پوائنٹ ریڈنڈنٹ ہیں، 12 تو ہیں نا آپ کے پاس، ان کو آپ ایکسپلین کر لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، میں ایکسٹرا لکھتا ہوں، ایکسٹرا بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن سوال کے لیے سفیشینٹ ہوتے ہیں. میں نے جس طرح کہا نا کہ 10 12 15، میں اپنی کیلکولیشن اپنی ٹیلی کو اسی طرح ہی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. چلو اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ یہ سوال اہم ہے، یہ آنے کے چانسز ہیں. یہ پچھلے 2-3 سالوں میں نہیں آئے ہوئے، تو اس دفعہ لائکلی چانسز ہیں. اب یہ پہلا سوال تو باقی سارے آئے ہوئے تھے پچھلے سالوں میں. اب امپیکٹ آف اسلامک سویلائزیشن ویسٹ پہ کیا ہے اور ویسٹ کی اسلام پہ کیا ہے؟ اس سوال کو سمجھنا ہے. اسلام نے گلوری پیک دیکھا. اسلام کی پیک کی وجہ کیا تھی؟ 5 چیزیں. آج دیکھ لینا، آج کی سپر پاور، اسلام سپر پاور تھا سب سے بڑی. آج بھی یہی وجہ ہے. وکٹریز، جن کو فتوحات ملتی ہیں. اسٹرانگ ملٹری. تیسرا ون امہ، نیشنل انٹیگریشن. چوتھا اسٹرانگ اکانومی. یہ 4 چیزیں آج دیکھ لیں جو بھی سپر پاور ہیں اس میں ملیں گی. جو سب سے اہم بات تھی نا اسلامک سویلائزیشن کی، وہ تھی درمیان والی جو میں نے لکھی ہوئی ہے کہ دے ور پیک ان ایجوکیشن اینڈ کلچر. شاباش. اب یہی ہے سویلائزیشن، اور وہ ہے یہ جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے. ہاں یہ ہے، میں نے ان کے لیے انڈر لائن کیا ہوا تھا جو اس پہ دیکھ رہے ہیں. تو اسلامک سویلائزیشن پہ کیا تھا؟ ایجوکیشن. اور سویلائزیشن کی وجہ سے ہم کیا تھے؟ گلوری میں تھے. آج دیکھیں، آج آپ کس کی سویلائزیشن فالو کر رہے ہیں؟ ویسٹ کی. اب ویسٹ کا لائف سٹائل ہے، ویسٹ کی ایجوکیشن لے رہے ہیں، ویسٹ کی آپ لینگویج میں پڑھ رہے ہیں. اور کیا اس میں لکھا ہے؟ کلچر. مور اور لیس آپ کے کلچر ہیبٹس بھی ویسٹ کے ہیں. سمجھا گیا نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی. تو یہ آپ نے انٹروڈکشن میں لکھنا ہے. اب امپیکٹ 2 طرح سے لکھنے ہیں، ایک اسلامک سویلائزیشن کے ویسٹ پر اور دوسرا ویسٹرن سویلائزیشن کے اسلام. اب یہ واحد چیز ہے جو فلوئڈ ہے. آپ جتنے مرضی لکھیں اچھی بات ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے پریگمیٹک لکھنے ہیں کہ ایک بیلنس، سبٹل بیلنس رہے، ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسلام فلورشڈ ان عرب پیننسولا. تو ہماری سویلائزیشن کی بیسک تھیم کیا نکلی؟ عرب اور ڈیزرٹ اور پیننسولا. مسلم ٹرن ٹو دی نالج. اسلامک سویلائزیشن نالج بیس سویلائزیشن تھی، ٹھیک ہے نا. ہمارے قرآنی تعلیمات میں، احادیث میں سب سے زیادہ اہمیت کس کو دی گئی؟ علم والی. تو یہ تھا. آج کل آپ سنتے ہوں گے نالج بیسڈ اکانومی، نالج بیسڈ اکانومی. یہ کس کا اصول ہے؟ اسلام. اگلی چیز جی، اگلا پوائنٹ اس کے بعد کا ہے، یہ انہوں نے ایسے کر کے دیجیے اس کے بیک پہ ہے. سوشل، نیچرل، میڈیسن، ہیومن سائنسز میں اسلام نے نالج میں سوشل سائنسز، فلسفہ، بہت بڑے بڑے فلاسفی تھے، امام غزالی، عرابی، سارے. نیچرل سائنسز میں، نیچرل سائنسز کون کون سی ہوتی ہیں؟ فزکس، کیمسٹری، ان میں. میڈیسن میں، ہیومن سائنسز میں فزیالوجی، شعبہ، جیوگرافی. اسلام نے ان میں بڑے بڑے نام پیدا کیے. ایک 2 اگر آپ کوئکلی بتا دیں تو میڈیسن میں بو علی سینا، کیمسٹری میں جابر بن عیان، فزکس میں
ابن الہاشم، شاباش، بس ایک ایک دو دو لکھ دینے ہیں. مسلم سیوڈ دی لیگیسی آف گریٹ سویلائزیشن. اس سے پہلے گریک تھے، گریک کی لیگیسی کو سیو کیا. اب اس ساری چیزوں نے امپیکٹ کیا کیا؟ نمبر 1، اسلام ڈیولپ اے گلوبل اینڈ انلائٹنڈ سویلائزیشن. اسلام نے ایک عالمگیر سویلائزیشن کو جنم دیا. کیا آج کی سویلائزیشن عالمگیر ہے؟ کہیں نہ کہیں اس کے خلاف ریزسٹنس ہے. اسلام نے عربک کو لنگوا فرانکا بنایا. لنگوا فرانکا کسے کہتے ہیں؟ جو سارے سمجھ سکیں. آج کل سارے سمجھنے کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کیا آنی چاہیے؟ انگلش. لیکن پھر بھی چائنیز، کچھ اور کنٹریز اس سے ایکسکلوڈڈ ہیں. اسلام ایبزارب ادر کلچر. اسلام کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ ادر کلچرز کو کیا کرتا ہے؟ ایبزارب کرتا ہے، کہ ان کو ختم نہیں کرتا، ان کے ساتھ کنٹینیو رکھتا ہے. اسکیمو اپنے پیٹرن پہ جو ہے نا وہ رہ سکتا ہے، ڈریسنگ کر سکتا ہے. ڈیزرٹ والے اپنے پیٹرن پہ جہاں پہ بھی ہے. تو اسلام نے ان کو کوئی نہیں. پلورزم آف کلچر. اسلام نے سارے کلچرز کو جو ہے نا ملایا، کسی کلچر کو ڈسکریج نہیں کیا. رول آف منورٹی اینڈ وومن رائٹ. اسلام نے ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی. باقیوں کے کلچر میں شاید ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا. اسلام نے کمبائننگ آف نالج اینڈ ریلیجن. اسلام نے مذہب کو نالج سے ایمفیسائز کرایا. ایمفیسائز کرایا کہ آپ میں سے مذہب کے لحاظ سے سب سے اچھا کون ہے؟ جو نالج کے لحاظ سے اچھا. اسلام نے ان کو ایمفیسائز کیا کہ نالج لیں اور ان میں سے کریں، دنیا میں بھی دین میں بھی، دونوں اس میں. دین کمز مسلم انفلوئنس میجر سائنسز. یہ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کر لیا. مسلم ایکسپینشنسٹ تھے، ویری امپورٹنٹ. مسلمان کیا تھے؟ انہوں نے پوری دنیا میں اپنا رول قائم کیا، اتنی بڑی خلافت قائم کی. آپ نے پاکستان افیئر میں پڑھا ہوگا خلافت خلافت عثمانیہ. تھینک یو جی. کتنی بڑی خلافت تھی ان میں سے. پھر آ گیا مرجر آف سویلائزیشن. اسلامک سویلائزیشن جہاں جہاں گئی، میسوپوٹیمین، رومن کو فتح کیا، گریکس کو فتح کیا، بیبیلینس کو کیا، ایجپشن کو کیا. ساری سویلائزیشن کا آپ کو تھیم ملتا ہے. اچھا یہ پوائنٹ ہو گیا 10واں. عربی والا بھی ہو گیا. جو اگلا پوائنٹ ہے نا سب سے امپورٹنٹ ہے. اسلام انٹیگریٹڈ دی پریویس نالج ود نیور ون. اب انٹیگریشن نالج کی کیسے ہوتی ہے؟ نمبر 1، جو پرانا نالج ہے نا، فلسفہ ہے، یہ ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کریں. جو سائنس پرانی ایگزسٹ کرتی تھی اسے ٹرانسفارم کریں. اور تیسرا، نئی انوینشن کریں. سب سے زیادہ اس کے دور میں ہوئی ہیں. آپ اگر ان چیزوں کو غور سے سمجھیں اور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جتنی انوینشن اسلامک سویلائزیشن کے پیک میں ہوئی ہیں بہت کم بعد میں ہوئی ہیں. انٹیگریشن آف نالج کے 3 چیزیں کیا ہیں؟ ٹرانسلیشن. اسلام نے گریک کو، فلسفے کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا. پھر اسلامی جو ہے نا فلسفے کو عربک سے کس میں ٹرانسلیٹ کیا گیا؟ انگلش. ٹرانسفارمیشن آف سائنس. سائنس کیسے ٹرانسفارم ہوئی؟ کیمرہ کس نے بنایا تھا؟ ابن الہاشم نے. اس کو ٹرانسفارم کرتے کرتے آج کل کی یہ ماڈرن سائنس ہوگی. ویسٹرن سویلائزیشن نے اس کو ٹرانسفارم کر دیا. اور تیسری چیز ہے انوینشنس. انوینشن جو ہے نا وہ کی آنیسٹلی اسپیکنگ ماڈرن سویلائزیشن کی 2 سے زیادہ نئی انوینشن نہیں ہے. کون کون سی؟ انٹرنیٹ اور ایٹم. شاید ایٹم بم تھا، وہ نہیں تھا. یہی آپ کا بس کمپیوٹر اور انٹرنیٹ. لیکن اس کا نالج کون جنریٹ کر گیا تھا؟ مسلم سائنس. آپ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. جو میتھ کے سارے اصول ہیں وہی ہے نا، بائنری سسٹم ہے وہ سارا. تو انہوں نے ان کو کیا کیا؟ سائنس کو ٹرانسفارم کیا اور اس کی بیس پہ کیا کیا؟ انوینشن کر لی. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب آپ ان کو کوئی موجودہ چیز ہے اس کو آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ٹرانسفارمیشن. انوینشن ہے پرانے نالج کی بیس پہ کوئی اور. ٹھیک ہو گیا. پلورلزم ان لائف. اسلام نے امپیکٹ کیا اور لائف کو پلورلزم سے، اجتماعیت کا سکھایا. ویسٹرن سویلائزیشن کس پہ بیس کرتی ہے؟ انڈیویجول چیزیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ 4 دوست مل کے جائیں کھانا منگوائیں تو اینڈ میں کیا کرتے ہیں؟ چاروں اپنے اپنے پیسے نکال لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ امریکن سسٹم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ویری گڈ، شاباش. اگلی بات، ماڈریشن ان لائف. اسلام نے کہا ہے کہ ماڈریٹ رہیں. ایکسٹرا آرڈنری، ایکسٹرا اسپینڈنگ بھی نہیں کرنی، میزر لیس میں بھی نہیں رہنا، غربت میں بھی نہیں رہنا، تفاخر میں بھی نہیں رہنا. ماڈریشن. اسلام نے کیا ہے؟ ماڈریٹ. کہا گیا نا کہ ہمارا دین کیا ہے؟ ماڈریٹ ریلیجن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امپیکٹ آئے. اب 14 امپیکٹ ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو مرج بھی کر سکتے ہیں، 10 بنا لیں. ایکسٹرا بھی کر سکتے ہیں، ان کو لکھ لیں جو آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے ذرا. اگلی بات، ویسٹرن سویلائزیشن کے کیا امپیکٹ ہوئے؟ ویسٹرن سویلائزیشن نے ہمیں جو اٹانومی بتائی نا، وہ ڈریمی اٹانومی تھی، وہ پاسبل ہی نہیں تھی. شاید کہا ہے کہ اتنی اٹانومی دے دی نا کہ وہ پاسبل نہیں ہے. وومن امپاورمنٹ. اسلام نے عورتوں کو رسپیکٹ، ریگارڈ، پرسپیکٹیو زیادہ دیا. لیکن ویسٹ نے ایک اور کنسیپٹ دے دیا کہ آپ امپاورڈ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کریں. تو میری اس پہ اور اوپینین ہے تو میں اس کو یہیں وہ کر دیتا ہوں اس میں. چلے. گریسفل ایڈز آن ویسٹرن سویلائزیشن میں پنکچویلٹی، پروفیشنلزم ہے. آپ ویسٹرن سویلائزیشن کی اس میں لائن میں لگیں گے
کہیں پاکستانی اس میں بل جمع کراتے ہوئے لائن میں لگتے ہیں، وہاں سفارش کراتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور KFC میں کبھی لائن نہیں توڑیں گے ڈرائیو تھرو سے، کبھی نہیں کہیں گے سفارش کرائیں گے کہ وہ وہاں سے، ورنہ پہلے سفارش کراتے ہیں سرکاری کام کے لیے. اگر یونیورسٹی میں ہوں تو پھر کس کو کہتے ہیں کہ فیس جمع کرا دیں؟ باجی کو، سمجھا گے نا. اچھا اگلی بات، مٹیریل ڈومیننس آن اسپرچویلٹی. ویسٹرن سویلائزیشن نے نا ترقی کس کو کہا؟ مٹیریلزم کو. گھر بڑے بنا لیے، گریڈ نیا دے دیا، I-10 میں رہتے تھے، وہاں سے F6 میں شفٹ ہو گئے، وہ کہیں گے یار ترقی کر گئے، سمجھا گے. جبکہ اسلام کہتا ہے نہیں، اسلام نے ترقی کی. کیا کہا؟ 5 مرتبہ دن میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے حی علی نماز پڑھا کریں، سمجھا گے نا. یہی ترقی ہے. جتنا آپ اللہ کی طرف دیں، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، فلاح کامیابی کو کہنا، ٹھیک ہے نا. پھر کہا کہ قد افلح من، کامیاب ہے وہ جس نے اپنا سیلف پیور کر لیا. آپ کا سیلف پیور ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں سے ہے. تو یہ اس میں آپ نے لکھنی ہے باتیں. دین کمز another important thing and that is diminishing values. کچھ ویلیو ڈیمینش ہو گئیں، لائک ریسپیکٹ فار ایلڈرز. آپ جو ہے نا بچے ایلڈر کی ریسپیکٹ نہیں کرتے. 26 سال ماں پالتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ بچے کہتے ہیں ماما آپ کو نہیں پتہ وہ بہت اچھے ہیں، سمجھا نا. خیر تو وہ ہم کہتے ہیں نا ریسپیکٹ نہیں کرتے. خیر تو اس کے بعد آ گیا ہاسپٹیلٹی. آج کل جو ہے نا وہی مثال میں نے دے دی کہ ہم جاتے ہیں تو وہ اپنا امریکن سسٹم. اسلام کہتا ہے کہ مہمان آ جائے نا قرضہ بھی لے لو، ہے نا. حاتم طائی کے پاس ایک آدمی گیا، کہا کہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں. تو نے کہا وہ تو میں نے آلریڈی آپ کو دے دیا تھا. اسلام یہ بات یاد رکھنی ہے اس بات کو. چلو شاباش. دین کمز منیمائزنگ رول آف فیملی ایز اے یونٹ آف سوسائٹی. ویسٹرن سویلائزیشن نے نا فیملی کا یونٹی بریک کر دیا. اسلام نے خاندان کو بہت اہمیت دی، بہت اہمیت دی. ٹھیک ہو گیا نا. اس کے آداب، خاندان کے ریسپیکٹ، ریگارڈ، دعائیں. ڈیئر فرینڈس، آئی بلیو، میں ایک عام سا آدمی ہوں لیکن آئی بلیو آپ نے CSS میں کامیابی لینی ہے نا، اپنے فادر کو کہا کریں دعا کیا کریں. ہوگا وہی جو آپ کے فادر چاہیں گے، لیکن آپ کی قسمت میں وہی چیز ہوتی ہے. ماں دعا کرتی ہے، بڑی اچھی بات ہے. ماں کی دعائیں لگتی ہیں، ماں کی دعائیں آپ کو مصیبت سے بچاتی ہیں. لیکن جو ملتا ہے نا آپ کا وہ بہت بڑی دعا ہوتی ہے. میں حدیث اگر آپ کو نریٹ کروں نا، آپ کو یو ول فیل. فادر کہنے ہیں کہ ہمارے دعا کریں کہ اللہ کامیاب، اور اگر واقعی دعا کریں گے نا تو وہ ہوگا. ماں تو اچھی ہستی ہوتی ہے، وہ دعائیں کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے نہیں کہنا کہ ماما آپ کو نہیں پتہ، سمجھا گے نا. اچھا بات. چلو اگلی بات. دین کمز الوفنس فرام تھیالوجی. ویسٹرن سویلائزیشن میں بچے جو ہے نا مذہب سے دور ہو گئے، سمجھا گے نا. تو مذہب سے دور ہو گئے، کس کے قریب ہو گئے؟ سوسائٹی کے قریب ہو گئے. چپ نہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی نا. نہیں اس سے قریب نہیں ہوئے. کس سے قریب ہو گئے؟ واٹس ایپ سے، سمجھا گے نا. آپ واٹس ایپ کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. انسان کو وفا سے زیادہ وائی فائی کی ضرورت ہے نا. کہتے ہیں جی وائی فائی بیسک رائٹ ہے. کمال ہے، یہ ویسٹ کا امپیکٹ ہے. اچھا اینی ہاؤ. دین کمز ڈومیننس آف انگلش اینڈ سلینگ. ڈیئر فرینڈ، سویلائز لوگوں کی لینگویج اچھی ہوتی ہے. ہم اچھی سویلائزیشن ہے کہ ہماری لینگویج ہی خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اتنا بڑا میسج کرو نا، ایک لفظ آ جاتا ہے کہ چلو شاباش. لینگویج پہلے کیا کہتا تھا کہ سویلائزڈ آدمی ان کی لینگویج اچھی ہے. ویسٹ نے خراب کر دی. لنکنگ تھرو سوشل میڈیا. اسلام نے سوشلائزیشن پرسنل اس میں کہی ہے کہ پرسنل جا کے ملیں، فزیکل. شاباش. ڈیئر فرینڈ، یقین مانیے ہماری آدھی سے زیادہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ خود جا کے ملیں. اس لیے کہا بیمار کی عیادت کریں، مبارکباد دینے جائیں وہاں سے، ٹھیک ہے نا. تو ضروری نہیں ہے کہ جب بیمار ہو اس سے ملنے جائیں، ویسے چلے جائیں، سمجھ گے. اچھا اس کے بعد آ گیا گلوبلائزیشن. ویری گڈ. بہت بڑا ایک گلوبل فینومینا ہے، لیکن میرا اس پہ ایک کومنٹ اگر آپ کو سمجھ آ جائے. ڈیئر فرینڈس، جب ویسٹ نے فیصلہ کیا نا گلوبلائز ہونے کا، تو کیا کہا کہ یہ گلوبل ولیج ہے. یہ کیوں نہیں کہا گلوبل سٹی ہے؟ کیوں؟ ولیج میں 3 کریکٹرسٹکس ہیں جو اسلام نے سکھائی. نمبر 1 شیئرنگ. ولیج کے ریسورسز شیئر ہوتے ہیں. میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، سادہ آدمی ہوں، آپ شاید واشنگٹن DC سے ہوں، لیکن جو ہے نا نہیں مینس کہ ولیج میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک کام ہو سارے گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. نمبر 2 کامن سیکیورٹی. ولیج میں ایک بندہ سارے اس میں سے کہتا ہے، یہاں ایک بندہ درمیان میں کہتا ہے کہ میں نے دیا. اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو گلوبل ولیج کے لیے کہا گیا تھا، نوئنگ ٹو ایوری ون. گاؤں میں ہر کوئی ہر کسی کو جانتا ہے نا. شاباش. تو اس لیے کرائم بھی کم ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ کو لنک کیا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو جانے، لیکن ایک بندے نے 8 پروفائل بنا لی، ٹھیک ہے. دس از امپورٹنٹ. اچھا شاباش. ایک جو ہے نا کس کے نام سے، کس کے نام سے. اچھا اگلی بات ٹائم پاورٹی. بہت بڑا امپیکٹ ہوا. کوئکلی جی.
سوشل میڈیا نے ویسٹ نے آپ کو چیزیں بنا کے جن سپیڈی کہ آپ کے پاس ٹائم بچ جائے. اب ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے, ٹائم پاورٹی. اب ایک غربت نئے قسم کے غریب آ گئے ہیں, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اچھا, دین کمز ڈے اینڈ نائٹ اوور لیپنگ. اسلام نے, اسلامک سویلائزیشن میں سارا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے کہ آپ صبح اٹھیں, نماز کے ٹائم اپنا سارا جو ہے نا کام کریں. ٹائم ایک خاص طریقے سے ٹائم ٹیبل ہے. پھر کیا کرنا ہے, کام کرتے ہوئے بریک لینی ہے, زور کی نماز ہے, کام ختم کر دینا ہے, عصر کی نماز ہے, سوشل لائف ختم کر کے شام کو گھر آ جانا ہے, مغرب کی نماز ہے, پرسنل لائف ختم کر کے سو جانا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈیئر فرینڈس, بہت سی ڈائجسٹو سسٹم کی بیماریاں ہمارے ایٹنگ ہیبٹ سے ہیں, پتہ ہے نا. اگر آپ اس چیز کو فالو کریں سویلائزیشن کو تو اچھا ہو جائے. آپ نئی سویلائزیشن کے لیے آپ کو بہت کم آپ ڈے لائٹ کنزیوم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے کریں سارا. اینی ہاؤ, سیلیبریٹنگ ڈیڈیکیٹڈ ڈے انسٹیڈ آف فیسٹیول. اسلام میں فیسٹیوٹیز کا کانسیپٹ کہ رمضان شریف اتنے عرصہ چلتا ہے, عید 3 دن چلتی ہے, ہر اس میں وہ ہے, انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ ڈے 1-2 دن بنا لیا. ایک دن مدر ڈے, ایک دن فادر ڈے, ٹھیک ہے نا. گروئنگ فیشن انڈسٹری, ضرورت سے زیادہ چیزیں رکھنا فیشن تھا, انہوں نے خام خواہ وہ کر دیا. مہنگائی کی ایک وجہ فیشن بھی تھا. ویسٹ کا امپیکٹ ہے ہماری سویلائزیشن پہ. ویسٹرن کوزین, جنک فوڈ پاپولر ہو گئی, ساتھ ساتھ چلتے رہیں, صفائی بھی کرتے رہیں, برگر بھی کھاتے رہیں. سمجھ آئے. اسلام میں کھانے کے آداب تھے. پاپولیرٹی آف پرفارمنگ آرٹ, خیر فیوٹائل فیشن, ایکسٹراویجنسی آگے لکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ان امپیکٹ سے ایگری نہ کریں, لیکن ان میں سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اچھی اور بری بات ہے وہ آپ لکھ دیں. اس کے بعد آ گیا کچھ پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں. پرسنل رسپانسبلٹی. ویسٹ نے آپ کو ذاتی رسپانسبلٹی کا ایکسیپٹ کرنا سکھایا, حالانکہ اسلامک ٹیچنگ کہ جو آپ کریں گے اس کے رسپانسبل ہوں. ڈگنیٹی آف ورک. ہمارا جو ساؤتھ ایشیا کا معاشرہ ہے اس میں پیشے, ہمارا سوشل کلاس کس پہ بنتی تھی؟ ورک پہ, کہ یہ فلاں کوبلر ہے, یہ موچی ہے, یہ نئی ہے. لیکن اب ان کی رسپیکٹ ریگارڈ اگر ہے تو اس میں ہونا تو ہمارے ہاں چاہیے. اسلام نے کہا کہ ہر کوئی برابر ہے. ویلیو آف ایجوکیشن, سب سے زیادہ اسلام نے کہا ویلیو آف ایجوکیشن, لیکن ویسٹرن سوسائٹی میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. میرٹ آف سروسز, ویسٹ کہتی ہے بیسٹ کو سلیکٹ کریں, اسلام بھی کہتا ہے کہ جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. ڈیووشن ٹو پرپس گریٹر دین سیلف. اب وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ والے کہ بھی آپ کا جو پرپس ہے نا وہ گریٹر ہے. ٹھیک ہے نا, ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. ڈیئر فرینڈس, اگر آپ نے اس کو کمپیئر کرنا ہو, میں نے جس طرح آپ کو بتایا, تو کمپیریزن میں آپ نے گریک سویلائزیشن کی مثالیں دینی ہیں. آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا, پھر چھٹی کرتے ہیں. رائٹنگ سسٹم, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کہ ایک سویلائزیشن گریٹ ہے نا, امپیکٹ گریٹ ہے, تو اس کا رائٹنگ سسٹم اڈاپٹ کیا ہوگا. آپ کے دور میں لینگویج خراب ہو گئی. لا کہاں زیادہ بنائے گئے, اسلام میں ہر چیز کے لا ہیں. ڈیولپمنٹ آف سٹیز, انفراسٹرکچر اسلام نے بہت بنائے, انفراسٹرکچر بھی ساتھ ہو گیا. ڈویژن آف لیبر اسپیسیفیکیشن اسلام نے کی. آرٹ کیا ہے, سوشل کلاس, ریلیجن. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامک سویلائزیشن کے ہم پہ زیادہ امپیکٹ ہیں. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہو گیا. آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, یہ سارے ان کے پاس بھی ہیں, یہ وہ لکھ لیں گے. تو ہوپ فلی ہم ان کو جو ہے نا, یہ سیشن آپ کے کنٹینیو رہیں گے. ٹھیک ہے نا. کل آج یہ آپ کو ساری ٹیکنیک بتا دیں. کل کے شیڈیول میں آپ